बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आर या पार होने जा रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ B-2 बमबार जहाज़ों को B-52 जहाज़ों को रवाना कर चुका है। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप की खुफिया मीटिंग सामने आ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर अली खामनाई को अगवा करने और उनकी हुकूमत ख़त्म करने का मुबैना अमरीकी मंसूबा भी सामने आया है। हमला हुआ तो जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे और कोई अमरीकी फौजी वापस अमरीका नहीं जा सकेगा। ईरान ने अमरीका पर बिजलियां गिरा दी हैं। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान जंग होने वाली है और ये जंग कब होगी, किस वक्त हमला होगा? चार बड़े ऑप्शंस इसराइल के अंदर से सामने आए हैं। और फिर क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या महज दिखाने के लिए ये ड्रामा चल रहा है? ये सब चीज़ें, तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपके सामने आ रही हैं। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। आगाज़ करेंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही है और ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस हवाले से चार बड़े ऑप्शंस इसराइली मीडिया द यरूशलेम पोस्ट पर सामने आए हैं कि चार तरह के इम्कानात हैं कि अमेरिका ईरान पर कब हमला करेगा। इस हवाले से चार ऑप्शंस हैं। नंबर एक, अमेरिका फौरी हमला कर दे, इसका इम्कान कम है। या अमेरिका नेक्स्ट थर्सडे को, जुमेरात को हमला कर दे जिस दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान मीटिंग हो रही है, इसका इम्कान भी कम है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अमेरिका हमला मार्च में करे, यानी ये जो फरवरी का महीना है इसमें ना हो, रमज़ान के बाद हमला हो, थोड़ा सा दूर जाकर हमला हो, इसका इम्कान भी कम है। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका हफ्ते को या फिर एतवार को बमबारी करे ईरान पर, इसका इम्कान ज़्यादा है क्योंकि जुमेरात को जो अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनेवा में, वो हतमी मुज़ाकरात हैं, उनमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। अगर ईरान ने अमेरिका के साथ शराइत पर डील कर ली तो बच जाएगा, वरना हफ्ते या इतवार को बमबारी हो सकती है। ये द यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। और चौथा जो ऑप्शन है कि फौरी हमला करना, इसका इम्कान भी कम है। तो गर्ज जो हमला है वो जुमेरात मुलाकात के बाद हफ्ता या इतवार को हो सकता है, इसका इम्कान ज़्यादा है। और जुमेरात के दिन हमला होना ये इम्कान भी है, लेकिन ये बहुत कम है। ये चार ऑप्शन आज इसराइल की हुकूमती मीडिया नेटवर्क के जो एजेंसी है द यरूशलेम पोस्ट, उस पर नशर होते हैं। लेकिन यहां पर एक और खबर भी है। अमेरिका के साबिक ट्रंप की जमात के और ट्रंप की हुकूमत के साबिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, जॉन बोल्टन, उन्होंने एक टेलीविजन पर कहा है कि ट्रंप के पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन जो ट्रंप चूज करेगा वो ईरान की हुकूमत को गिराने का है और ट्रंप ईरान की हुकूमत को गिराएगा और उससे पीछे नहीं हटेगा। ये जॉन बोल्टन जो कि ट्रंप के साथ काम कर चुका है और ट्रंप की पहली हुकूमत में शामिल था और उसने उस वक्त भी ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कायल किया था, लेकिन ट्रंप उस वक्त नहीं माना था। उस शख्स ने यह इंकशाफ किया है। जबकि आज की सबसे बड़ी खबर जिससे अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुबैना मंसूबा सामने आ रहा है, अमेरिकी मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अंदर की खुफिया मीटिंग के हवाले से हाल अहवाल नकल किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की सरबराही में एक कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर एक हसास इजलास होता है और उस इजलास में ट्रंप मौजूद था, नायब अमरीकी सदर JD वेंस मौजूद था, वजीर खारजा मार्को रूबियो मौजूद था, वजीर दिफा पैट हेग्सेट मौजूद था और जनरल डाकिन मौजूद था जो कि तमाम मुसल्लह अफवाज का चीफ है, पेंटागन का कमांडर है, और CIA का जो चीफ है रेडक्लिफ मौजूद था, और इसके अलावा वाइट हाउस की जो स्टाफ की चीफ है वो मौजूद थी और दीगर फौजी कमांडर्स और खुफिया ऑफिशियल्स मौजूद थे। ये मीटिंग होती है वाइट हाउस के अंदर, उस जगह पर जो के कमांड एंड कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ईरान के अगेंस्ट। उस मीटिंग में क्या हुआ है, ट्रंप के सामने CIA के जो चीफ हैं उन्होंने प्लान रखे हैं कि हम किस तरह से किन ऑप्शन के जरिए से ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान की हुकूमत ख़त्म चाहिए और मुझे सुप्रीम लीडर जिंदा चाहिए, जैसे निकोलस मादुरो के खिलाफ मैंने ऑपरेशन किया था वेनेजुएला में। तो CIA के चीफ रेडक्लिफ ने कहा कि ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, यानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को पकड़ना, जिंदा अगवा करना वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की तरह, ये बहुत खतरनाक है। हम अपने कमांडोज जब ईरान में उतारेंगे तो उनकी जिंदगियां शदीद खतरे से दोचार हो सकती हैं, तो इस ऑप्शन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, ये CIA के चीफ ने कहा। और यही बात है अमरीकी फौज के जो जनरल्स हैं उन्होंने भी कही।
جبکہ ٹرمپ کو یہ آپشن دیا گیا کہ ہم محدود پیمانے پر حملہ کریں اور اس حملے سے ایران کی حکومت کو شدید دباؤ میں لائیں اور وہ ہماری شرائط پر سرنڈر کر دیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایران کی حکومت کو ہم گرا دیں اور سپریم لیڈر کو پکڑ لیں۔ اس آپشن پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ وسیع پیمانے پر زمین کے اندر فوجیں اتارنے اور کمانڈوز بھیج کر، یعنی جو امریکہ کی ڈیلٹا فورس ہے، ڈیلٹا کمانڈوز ہیں جنہوں نے وینزویلا میں خفیہ آپریشن کیا تھا وینزویلین پریزیڈنٹ نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے، اس طرح کا حملہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا تو پھر اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا اور ہماری جگ ہسائی ہو سکتی ہے، ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات نیو یارک ٹائمز کی ایک اسپیشل رپورٹ کے اندر آج سامنے آئی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ امریکہ سپریم لیڈر کو بھی پکڑنا چاہتا ہے، امریکہ ایران کے نظام کو بھی بدلنا چاہتا ہے، اور امریکہ ایران پر محدود لمیٹڈ سٹرائک اور ایک وسیع پیمانے پر ایک وسیع جنگ بھی چاہتا ہے۔ سارے آپشن ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور ٹرمپ ان میں سے کچھ آپشنز کو چوز کر چکا ہے، منتخب کر چکا ہے، اور وہ منتخب کیا ہے کہ پہلے لمیٹڈ اٹیک ہو اور پھر اس کے بعد وسیع پیمانے پر حملہ ہو۔ چنانچہ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر آپ دیکھ لیں کہ العربیہ پر یہ رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ ایران پر محدود سطح کا حملہ پہلے ہوگا اور پھر وسیع پیمانے پر بڑا حملہ ہوگا، یعنی پہلے مختصر حملہ ہوگا، پھر اس کے بعد اصل کام ہوگا اور وہ کچھ عرصے تک مؤخر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج کی سب سے بڑی خبر جس نے امریکہ کی نیند اڑا کر رکھتی ہے، ایران کے قومی سلامتی کا ترجمان ہے ایک شخص، ابراہیم رضائی اس کا نام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جمعرات کو فیصلہ ہوگا، ٹرمپ اپنے لیے ایک واضح راستہ چنے گا، یا تو ٹرمپ اپنے فوجیوں کو پرامن طریقے سے امریکہ واپس جانے کے لیے آپشن چوز کرے گا، یا پھر ٹرمپ جہنم کے دروازے کھلنے کا راستہ منتخب کرے گا۔ ایران جمعرات کے دن ایران اور امریکہ میں مذاکرات ہیں، ان مذاکرات میں فیصلہ ہوگا کہ ٹرمپ کیا راستہ اختیار کرتا ہے اور ایران کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایرانی ترجمان جو قومی سلامتی کا ہے، اس کا یہ بیان ہے، اس کی یہ دھمکی ہے امریکہ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، اگرچہ ہم امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پر ہم بیٹھیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری فوجیں الرٹ رہیں گی اور جاگتی رہیں گی، ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ امریکہ نے اگر محدود سطح کا حملہ کیا تو وہ اعلان جنگ ہوگا، بھرپور جارحیت تصور ہوگا اور اس کا بھرپور جواب ملے گا، اور محدود حملہ ہو یا پھر کوئی بھی حملہ، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ڈیل کی طرف حملوں سے ہم نہیں جائیں گے، ہاں ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن حملے کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ یہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے اس کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے مبینہ طور پر خفیہ جو فوجی اڈہ ہے ڈیگو گارسیا، وہاں پر جنگی جہاز جو ایران پر بمباری کے لیے استعمال ہوں گے، B-2 بمبار جہاز اور B-52 بمبار جہاز، ان کی ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ عام طور پر امریکہ B-2 جہازوں کی جو ڈپلائمنٹ ہے، تعیناتی ہے، اس کو مخفی رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا سے جو فضا کے اندر تیل بھرنے والے ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز ہیں، ان کی پروازیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکہ کے جہاز انڈونیشیا میں بھی ہیں، امریکہ کے جو ایئر ریفیولنگ ٹینکرز ہیں ان کی پروازیں فضا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں انڈونیشیا کے قریب، جو مبینہ طور پر B-2 بمبار جہازوں کے لیے تیل بھرنے کا کام کر رہے ہیں یا B-52 جہازوں کے لیے تیل بھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور مختلف سوشل میڈیا اور اوپن سورس اکاؤنٹ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ ڈیگو گارسیا فوجی اڈے پر اپنے خطرناک B-2 بمبار جہاز لگانے جا رہا ہے، جیسا کہ پچھلے سال جون کی 12 روزہ لڑائی میں امریکہ نے کیا تھا۔ پچھلے سال بھی ڈیگو گارسیا پر امریکہ نے B-52 جہاز اور B-2 بمبار جہاز بھیجے تھے، اور ان کی تصدیق کچھ دنوں کے بعد جو سیٹلائٹ تصاویر تھیں ان سے ہوئی تھیں، اور اسی نوعیت کی ڈپلائمنٹ اب بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، امریکی میڈیا ہے بلومبرگ، اس نے بتایا کہ اگر امریکہ اور ایران میں جنگ ہوئی تو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا اور معاشی سطح پر اتنی تباہی آ سکتی ہے کہ جس کا امریکہ اور یورپ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کہا جاتا ہے سالانہ 500 ارب ڈالر سے زائد کا جو تیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، ایران کے راستے سے جاتا ہے، اور 20% دنیا کی تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو ایران آبنائے ہرمز بند کر دے گا اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، امریکہ یورپ سمیت دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ دوسری طرف آج روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف نے ایک پریس میں کہا ہے کہ روس ایران کے ساتھ مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور مختلف شعبوں میں، مختلف فیلڈز میں روس ایران کی مدد کرتا رہے گا۔ امریکہ ایران پر حملے سے دور رہے، امریکہ ایران کو پریشرائز نہ کرے، اور امریکہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل مذاکرات کے ذریعے سے کرے۔ جنگ سے امریکہ کو تباہی اٹھانا پڑے گی، یہ روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے،
اور 2-3 دن پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی کہا تھا کہ ہم ایران کی پشت پر کھڑے ہیں، ایران کو ہارنے نہیں دیں گے، ایران کو گرنے نہیں دیں گے، اور روس سے ایران کو مختلف طرح کے میزائلز، اسلحہ، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور مختلف طرح کی چیزیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے، اسرائیلی میڈیا ہے دی یروشلم پوسٹ، اس میں ایک رپورٹ چھپتی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خاتمے کے بغیر کوئی سمجھوتا یا ڈیل امریکہ ایران کی قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا میزائل پروگرام اتنا ہی بڑا خطرناک ہے جتنا ایٹم بم ایران کا بنانا خطرناک ہے۔ اگر ایران کو چھوڑ دیا اور وہ بیلسٹک میزائل جاری رکھتا ہے تو 30,000 تک وہ بیلسٹک میزائل بنا سکتا ہے، اور ایران کے پاس جب 30,000 بیلسٹک میزائلز ہوں گے تو یہ کئی ایٹم بموں کے مقابلے کے ہوں گے، اور امریکہ کبھی بھی ایران کو اتنی خطرناک بیلسٹک ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنے دے گا، اور اسرائیل بھی کبھی نہیں مانے گا۔ اس لیے ایران کا میزائل پروگرام ایٹمی پروگرام سے زیادہ خطرناک ہے اور اسے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے، آر یا پار ہونے جا رہا ہے۔ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ مختلف طرح کی امریکی اور عرب میڈیا کی رپورٹس میں ایران پر حملے کو حتمی قرار دیا گیا ہے، اور ایران نے لڑنے کے لیے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران اتنا آسانی سے نگلا نہیں جائے گا امریکہ سے، لاکھوں ایرانی فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غلطی ہوئی تو ہماری فوج کفن باندھ کر لڑے گی۔ یہ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کی سٹیٹمنٹ نشر ہوتی ہے، جسے معارف اور باقی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔